ہم مفتی آن لائن میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری عطاء المنان وارثی. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے مہمان مفتی سخاوت مورین نعیمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی طرح میرے ساتھ سائمہ نذیر جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, وہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم. پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے. تلاوت کلام پاک کی سعادت مفتی سخاوت مورین نعیمی صاحب کریں گے. جی مفتی صاحب تلاوت فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. مفتی صاحب بہت اچھی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیومن رائٹس کے متعلق. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کے بنیادی حقوق کے متعلق بھی بہت خوب ارشاد فرمایا, اور یہ ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان یا غیر مسلم کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی جان, مال اور عزت و آبرو پر حملہ کرے. اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا. اسی متعلق ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ سائمہ نذیر صاحب موجود ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ کسی بھی غیر مسلم یا مسلمان پر حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو نقصان پہنچائیں, وہ جان کے متعلق ہو یا اسی طرح آبرو کے متعلق ہو, کسی بھی حوالے سے ہو. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سائمہ نذیر صاحب آپ اس بارے میں اس متعلق ارشاد فرمائیں. شکریہ. سب سے پہلے سلام کے لیے میں بہت بیسک سی بات سے شروع کروں گی بیکاز میرا تعلق تعلیم سے ہے. چھوٹے بچوں سے لے کر یوتھ تک کے ساتھ میرا ایوری ڈے ملنا جلنا بات چیت ہوتی ہے. اور بات بالکل یہی ہے کہ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جو نہ صرف ہیومنس انسانوں کے رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے, بلکہ امیجن کریں کہ وہاں اسلام کے اندر کیا جانور, کیا پرندے, ہر ایک کے بارے میں اتنا, ان کے بھی حقوق کے بارے میں کتنی امپورٹنس دلائی گئی ہے. اگر ہم بیک ان دا ہسٹری دیکھیں تو فتح مکہ, اور آپ لوگ اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں, فتح مکہ کے جو رولز تھے کہ جب یہ جنگ بھی لڑی جائے گی تو اس میں بھی کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا, کسی بچے پہ ظلم نہیں ہوگا, کسی بوڑھے پہ ظلم نہیں ہوگا, عورت پہ ظلم نہیں ہوگا, جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہوگا اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی, جو پناہ لے لے گا یعنی جو اسلام قبول کر لے گا, اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لے گا, اس پر ظلم نہیں ہوگا. سو اٹ از سچ اے بیوٹیفل دین, اتنا خوبصورت دین ہے. اور اب بھی ہم اگر ایسی سویلائزیشنز اور ایسی سوسائٹیز دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ جہاں پر بہت بیلنسڈ رولز کو فالو کیا جا رہا ہے, قانون کو فالو کیا جا رہا ہے, تو اور ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارا دین 1400 سال پہلے بتا چکا ہے. اب اس کی ایگزامپلس کیا ہیں کہ آپ ایسی سویلائزیشنس دیکھ لیں, اور ہمارے ہی لوگ جب ویسٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر چیز خریدنی ہے تو قطار میں کھڑے ہونا ہے, اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ حق ہے کہ آپ اپنے سے پہلے آنے والے کا حق اس سے نہیں چھین رہے اور اپنی ہی باری میں اپنی چیز خرید رہے ہیں. اسی طرح رحم دلی,
काइंडनेस जो हम स्कूल में बच्चों को भी सिखाते हैं और वेस्ट इसको कितना फॉलो करता है, कर्टसी, एक दूसरे के साथ सिला रहमी करना, अफू दरगुजर करना, ये सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो हम अपने बच्चों में डालना चाहते हैं यहाँ पर भी स्कूल में, और बाहर के लोग इसको हमसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जबकि इसकी असल ओरिजिन, इसकी ईजाद कहाँ से हुई, हमारे दीन से हुई। तो इस पर बहुत डिटेल में बात की जा सकती है। इंसान एज एन इंसान, एक इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल, चाहे वो लड़का हो, बेटी हो, बेटा हो, वालिदैन हो, कोई बूढ़ा इंसान हो, कोई छोटा बच्चा हो, जिस यतीम है तो उसके क्या हकूक़ हैं, इस कदर डिटेल में इस पर बात की जा सकती है। और इंशाल्लाह हम अभी आगे जैसे प्रोग्राम बढ़ता है इस पर ज़रूर करेंगे। बहरहाल मैं बेसिकली ये कहूँगी कि इस्लाम सिर्फ़, और ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, एंड आई होप आज यहाँ पर कोई यूथ हमें इस प्रोग्राम की तवज्जुद से कोई अच्छी बात सीखे इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस्लाम सिर्फ़ किताब में बंद एक कानून की लिस्ट या सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है। बहरहाल वो सवाब तो है, बट इसके अलावा ये एक पूरा कोड ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी का हर मामला कैसे आपने तय करना है, बात कैसे करनी है, सुनना कैसे है, कोई आए तो उसके लिए क्या करना है, ख़रीदारी कैसे करनी है, हर चीज़, मुआशरत, मईशत और घरेलू ज़िंदगी, हर चीज़ को गुजारने का एक पूरा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। आज के मुआशरे में को ज़हन में रखते हुए इस्लाम हमें इंसानी बुनियादी हुकूक के मुताबिक क्या तालीम देता है, ये बताइए। सही, मैं इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक आज इस बात को रिमाइंड कराना आई थिंक पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमेशा से भी ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को जानना कि जब कोई इंसान इस दुनिया में आ जाए, एंड दिस इज़ व्हाट जो हमारी थेरीज़ हैं वो भी ये कहती हैं कि इंसान का बेसिक राइट क्या है, उसको सबसे पहले क्या दिया जाए, सेफ्टी दी जाए, इसको रोटी, कपड़ा और मकान दिया जाए। ये हर उस इनफराद एक फ़र्द का राइट है। अब इसको नहीं देखना कि वो मुसलमान है या नहीं है, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, जो भी एक शख्स इस दुनिया में आ गया है उसकी बेसिक ज़रूरत क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। और उसके बाद फिर आप देखें तो क्या उसके लिए ज़रूरी है, ये मैस्लोस हायरार्की है, उसमें यह कहा जाता है कि सेकंड उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसकी सेफ्टी, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको इसी सिलसिले में आपसे मज़ीद बिल्कुल जी मुफ्ती साहब आपसे भी जानते हैं इस सिलसिले में, आप बताइएगा कि इस मुआशरे को हम अगर जहन में रखें, हमारे जो मुआशरा आजकल में चल रहा है, तो इस्लाम इंसानी बुनियादी हुकूक क्या देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने इस हवाले से बात की, और ये एक वाक़अतन एक बुनियादी मसला है हमारे इस मुआशरे का कि शायद हम इस्लाम को उस तरह स्टडी नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। जिस तरह अभी बात हुई कि इस्लाम का मकसद ये नहीं, इस्लाम से मुराद कुरान है, सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा भी किसी मज़हब के साथ, किसी दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाला, अगर वो कुरान का मुताला इस माना में करता है, इससे हिदायत का हुसूल लेने के लिए, तो कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया, बल्कि कुरान तो आलमीन के लिए है। जिस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक फरमान जिसका मफ़हूम उर्सिलतु इलन्नासि काफ़ा, कि मैं तमाम की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, और फिर कोई भी तबका इससे जो है वो मुस्तस्ना नहीं है। जो इस्लाम को पढ़ता जाएगा वो इस्लाम की आगोश में आता जाएगा, इस्लाम को पढ़ता जाएगा, दामन रहमत में आता जाएगा, और रहम समेटता जाएगा और रहमतें समेटता जाएगा। जहाँ तक बात है कि इस्लामी तालीमात की, तो आप देखें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की वो आयत मुबारक, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा। ये पारा नंबर 2 की आयत, और इसमें तफसीलन बता दिया गया कि सिर्फ नेकी ये नहीं कि तुम चेहरा मशरिक़ की जानिब कर लो, मग़रिब की जानिब, शिमालन जनूबन, नहीं, बल्कि तमाम किस्म की नेकियां बता दी, और उसमें ये भी बता दिया कि तुमने एक दूसरे के साथ रहना कैसे है, तुमने एक दूसरे के साथ चलना कैसे है।
حضور نبی جس طرح ابھی فتح مکہ کی بات ہو رہی تھی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر کسی کے حقوق متعین فرما دیے. آپ دیکھیں کہ ایک جو تر گھاس ہے اس کو بھی کاٹنے کا حکم نہیں ہے اور کسی کے گھر کو جلانے کا حکم نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنے کا حکم ہے. فتح مکہ کی یہاں پر بات ہوئی, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا. تو یہ عام معافی کیا ہے؟ انسانیت کے حقوق ہیں, قطع نظر اس کے کہ وہ کس دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. بس وہ جب تمہارے پاس آنا چاہتا ہے, محبتیں سمیٹنا چاہتا ہے, تو اسلام نے اس کے بارے میں بالکل واضح فرما دیے کہ اس کے ساتھ محبتیں بانٹیں. جی مفتی قیصر صاحب, انسانی بنیادی حقوق جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں ان میں سے ایک تحفظ جان بھی ہے, تحفظ ملکیت بھی ہے, تحفظ آزادی اظہار رائے بھی ہے, تحفظ ضمیر و اعتقاد بھی ہے, ٹھیک ہے, تحفظ آبرو بھی ہے. یہ سارے تحفظ اسلام نے ہمیں دیے ہیں. تو میں آپ سے تحفظ جان کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تحفظ جان کے متعلق کچھ ارشادات فرمائے ہوں تو آپ اس متعلق کچھ ارشاد فرما دیں. بہت شکریہ قاری صاحب, بہت شکریہ, آپ نے آج اتنے پیارے موضوع کا انتخاب کیا, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسلم. نبی رحمت عالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے میں اسلام کی تبلیغ فرمائی, اسلام کا پرچار فرمایا, وہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں تمام معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا. خواتین کے حقوق, ماؤں کے حقوق, بیٹیوں کے حقوق, بہنوں کے حقوق, ایسے ہی جتنے بھی معاشرے کے کمزور طبقات تھے, غلاموں کے حقوق, یہ سب غصب کیے جاتے تھے. بچوں کے ایون کے حقوق, یہ ان کو حقوق نہیں ملتے تھے, اور لوگ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی سے بات سے جھگڑے شروع ہوتے اور کئی 100 سال جھگڑے چلتے. گھڑ سواری پہ جھگڑے ہوتے, میلے ٹھیلوں پہ جھگڑے ہوتے, تو کئی سال کئی نسلیں جو ہیں وہ ان کا خمیازہ بھگتیں. لیکن رحمت عالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حسن سلوک سے, جس تدبیر سے تمام انسانوں کے حقوق بیان فرمائے, حقوق العباد میں بندوں کے حقوق, والدین کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, بزرگوں کے حقوق. اسلام اس طرح ملازم اور مالک کے بھی کوئی حقوق بتاتا ہے؟ جی بالکل, اسلام نے تو جیسے ہماری بہن بات کر رہی تھی, جانوروں کے حقوق, گھاس پودوں کے حقوق تک بیان کر دیے ہیں. تو اسلام جیسا محبت والا, امن والا مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ حقوق العباد اور انسانی حقوق کے متعلق بھی مفتی صاحب بتائیے گا, ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے انسانی حقوق کا اور حقوق العباد کا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جہاں پر بات عباد کی آتی ہے تو عباد کے اندر دوسرے بھی شامل ہیں. اس کا مطلب صرف یہ نہیں حقوق العباد کے اندر صرف مسلمانوں کے حقوق ہیں, بلکہ حقوق العباد کے اندر غیر مسلم جو ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. ایسے افراد کے جو کسی مسلم ممالک کے اندر رہتے ہوں, کسی بھی مسلم ملک کے اندر رہتے ہیں, جن کو ذمہ کہا جاتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی حقوق متعین فرما دی. ہاں, ایک ایسا بندہ کہ جو مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بغاوت والا معاملہ کرتا ہے اور بالکل اسلحہ لے کے سامنے آ جاتا ہے, تو پھر معاملہ اس کے برعکس ہے. جس طرح ابھی کہا کہ جس نے ہتھیار ڈال دیا تو اس کے ساتھ بھی امن اور محبت والی بات کی جائے گی. تو ایسا ہی ہے بالکل. بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی حرمت بڑی ہے, اس کی عظمت و شان بڑی ہے, لیکن ایک انسان کی عظمت و شان اس خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کے ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ خانہ کعبہ کو اگر کوئی بندہ توڑ دے, اللہ نہ کرے, کوئی صرف سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں, تو ہم اس کو کتنا کبھی بندہ سمجھیں گے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا. لیکن خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کے ایک انسان کی عظمت و شان ہے کہ جس کے سمجھ لیں کہ دل کے اندر ذات باری تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے اندر نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا جو پیغام ہے وہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ہر کسی کے حقوق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام نے بیان فرما دی. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ ہمارا کردار دیکھتے ہیں نا, ہمارا عمل دیکھتے ہیں, تو پھر وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں. میرا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ آج اگر ہم اسلام کو صحیح معنوں میں پڑھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جائیں, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں 23 سال کے عرصے کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک کردار پیش کیا.
اور آپ نے لوگوں کو بتایا, فرمایا کہ بتاؤ میرے اندر کوئی عیب ہے یا نہیں. تو کوئی بندہ ایسا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کل کائنات کے لیے رحمت ہے, کل جہان کے لیے رحمت ہے, کہ جنہوں نے ایک جانور کی بولی کو بھی سمجھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کا مالک کون ہے. اسی طرح آپ نے چڑیا کی بولی کو سمجھا تو اس کے حوالے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفظ عطا فرمایا. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی, بہت خوبصورت, جی جزاک اللہ, بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم اس کو ایز اے سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کریں, تو میں یہ اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ اگر ہم ان سارے رولز پر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف ہمیں آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا, بلکہ دنیا میں بھی کامیابی کے لیے آئی تھنک یہ بہت ضروری رولز ہیں. جیسے آج اگر ہم سکولز میں اور بچوں کو, اگر آپ بڑے جو لوگ ہیں پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی ڈگریز کر رہے ہیں, فیوچر میں جابس ڈھونڈ رہے ہیں, کریئرز اسٹیبلش کر رہے ہیں, بزنس سیٹ کر رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کتنی دیر لگ جاتی ہے ایک بزنس کو اسٹارٹ کر کے اس کو سکسیزفل بنانے تک کا یہ جو لمبا سفر ہوتا ہے. اب اس اتنے مشکل کٹھن سفر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوالٹی آپ کو کیا چاہیے؟ پیشنس, صبر, نہ ہارنے والی ہمت. اب یہ جب آپ پیشنس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, آپ صبر اور تحمل سے کام کرتے ہیں, تو نہ صرف آپ کو آخرت میں اس کا اجر مل رہا ہے بلکہ زندگی میں بھی آپ کو اس میں کامیابی مل رہی ہے. ابھی ایک اتنا چھوٹا سا ورڈ ہے کہ صبر کریں, مگر دیکھیں صبر کرنے کا فائدہ نہ صرف اپنے لیے ہے بلکہ رشتے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے لڑائیاں ہو رہی ہیں, آپ زندگی میں لوگ اپنے آپ سے مایوس ہو رہے ہیں, تو وہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے صبر کرنا چھوڑ دیا. ہمیں انسٹنٹلی ہر ایک چیز کا رزلٹ چاہیے, ہمیں فوری طور پہ ہر چیز کا فائدہ چاہیے. تو یہ وہ اسکل ہے جو ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ بیٹا پیشنٹلی آپ کریں گے تو آپ کو سب ملے گا, ویٹ کریں اپنی ٹرن کا. اسی طرح جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں صبر کے ساتھ ہر چیز مل جائے گی. شادیاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں نیا رشتہ ہے, نہ صرف اپنے بیوی اور میاں خاوند کے درمیان صبر کریں, نئی فیملیز کے ساتھ انٹریکٹ کریں, نئے رشتہ دار ہیں, ہر ایک کو سمجھنے کا موقع دیا جائے, اپنے ساتھ بھی صبر کا معاملہ اختیار کریں. زندگی میں کہ کالر موجود ہے. جی محترم کون صاحب, السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے, ثنا بات کر رہی ہوں لاہور سے. اور جی محترم کون؟ ثنا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بولیے. میرا سوال یہ ہے کہ ارلی میرجز سے بات ہو رہی ہے, پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے ہم پر, تو آج کل کی دور میں ہم کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں؟ جی آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا صبر کی, اور دیکھیں جہاں تک حقوق کی بات ہے, ہیومن رائٹس کی بات ہے, تو میں اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں نا, ہم پڑھتے ہیں, تو ہمیں احادیث کے اندر جب جانوروں کے حقوق, چڑیوں کے, اونٹ کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. ایک خاتون کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فاحشہ تھی اور بہت برے کام کرنے والی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام جو کبھی چیزیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے. بہرحال اس کا ایک عمل بتایا, فرمایا کہ اس نے عمل کیا تھا کہ ایک جانور کو پانی پلا دیا. اب اس پانی پلانے کا جو عمل تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور اس کی بخشش فرما دی. اس کے برعکس ایک ایسی پارسہ خاتون ہے, ایک ایسی عبادت گزار خاتون ہے کہ جس نے بلی کے بچے کو باندھ کے رکھا, اور اس باندھنے پر, اس جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض نیکیاں ہماری نظر کے اندر چھوٹی ہوتی ہیں, ہماری نظر کے اندر وہ نیکی بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس نیکی کو قبول فرما دے اصل میں وہی نیکی بڑی ہے. اور دیکھیں نا, ہمارے جو اعمال ہیں, ہمارے اعمال اور جنت کا کوئی توازن نہیں ہے, کوئی موازنہ نہیں ہے. ایک بندہ 10 روپے لے کے کہے جی مجھے مرسڈیز دے دو, تو 10 روپے اور مرسڈیز کے درمیان تو کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ تو کوئی برابری نہیں ہے. میں بلا تمثیل مثال دی صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ بعض دفعہ ہم بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو اپنی نظر میں بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں نیکی وہ بڑی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور سب سے بڑھ کے نیکی کیا ہے کہ آپ کسی کے دل کے اندر خوشی ڈال دیتے ہیں, چاہے وہ جانور ہے, چاہے وہ انسان ہے, چاہے کوئی بھی ہے. جی مدثر ظفر صاحب نے ہمیں انڈیا سے ہیں, اسلامی اسکالر ہیں, زوم پر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے.
ان سے ہم سوال کریں گے اسلامی انسانی حقوق کے متعلق، ہیومن رائٹس کے متعلق. یہاں بات چل رہی ہے تحفظ جان کے متعلق. ٹھیک ہے، اسلام نے انسان کو تحفظ جان بھی دیا ہے، اور حتیٰ کہ اپنی جان کا بھی تحفظ دیا ہے اور غیروں کی جان کا بھی تحفظ اسلام نے ہمیں دیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں جب پتہ چلا کہ وہ دن کو بھی روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، تو انہیں یہ فرمایا کہ آپ کا اپنی جان پر بھی حق ہے، اسی طرح بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اسی طرح مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے. تو اپنی جان کا بھی حق بتلایا، اسی طرح غیروں کی جان کا بھی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. یہاں تک فرما دیا قرآن نے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جی تو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. تو جان کا تحفظ دیا، کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ کے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو مظفر ظفر صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ تحفظ جان کے متعلق اسلام نے ہمیں کیا کیا حقوق عطا فرمائے؟ جی آواز آ رہی ہے مدثر ظفر صاحب؟ جی رابطہ منقطع ہو گیا. جی اس پہ تھوڑا سا میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے ایسی جس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ہمارے ساتھ مدثر ظفر صاحب آ گئے. جی بتائیے گا. جی رابطہ منقطع ہو گیا. جی مفتی قیصر صاحب. جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے ایسے ہی جیسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ایسے جیسے پوری انسانیت کو بچایا. تو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے. تو اس سے بڑھ کے ایک انسان کے جان کے تحفظ کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ جہاں اپنے عباد الرحمن کی خوبیاں اور اوصاف بیان فرماتا ہے تو وہاں اپنے بندوں کے، جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے ہیں، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ والا ہوں. جن بندوں کو اللہ فرما رہا ہے یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے رحمان کے بندے ہیں، چوزن پیپل آف گاڈ ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے فرمایا کہ وہ لوگ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، الا بالحق، سوائے قتل حق کے. قتل حق کیا ہے؟ قصاص کے بدلے میں قتل، اور اس میں بھی ریاست جو ہے وہ اس نے قتل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ خود سے جو ہے وہ ہم نے اس کا جو ہے وہ بدلہ لینا. ایسے ہی جتنے ایسے جرائم جن کی سزا جو ہے اسلام میں موت ہے، حدود جو ہے حدودوں قدوس آرڈیننس پاکستان کا ہے، حدودوں کی یود آرڈیننس، اس کے مطابق ان سے حق کے جتنے قتل ہیں ان سے قتل ناحق قرار دیا گیا ہے. تو ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ میرا بندہ وہ ہے جو قتل ناحق نہیں کرتا. تو انسان کی، جیسے کہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انسانیت کا پہلا منشور ہے، اور اس کو UNO کی جو ہمارا اس کے چارٹر میں یہ شامل ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، مساوات ہے، سب کے لیے برابری ہے. غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائی، اور ایک انسان کی جان کی حرمت کے بارے میں فرمایا کہ جیسے آج کا دن پاکیزہ ہے، جیسے آج کا مہینہ، جس مہینے میں بات ہو رہی ہے ماہ ذی الحج جو ہے یہ حرمت والا ہے، ایسے ہی جو ہے ایک مومن، ایک مسلمان، ایک انسان کی جان جو ہے حرمت والی ہے. قاری صاحب میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. قاری صاحب دیکھیں، ہم جب کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں نا، یہ بڑا ایک نا سمجھنے والا نقطہ ہے. ہم جب کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے تصور کس چیز کی جانب جاتا ہے کہ یار اس کو بنانے والا کون ہے. کوئی بھی چیز ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر، ہم کہتے ہیں یار یہ فلاں چیز کتنی خوبصورت ہے، فلاں کپڑے کسی درزی نے سلائی کیے تو ہم کہتے ہیں یار یہ درزی کا کمال دیکھو کہ اس نے کمال کر دیا. تو ہم جب کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں نا، تو اگر دو لفظوں میں بیان کروں تو ہر انسان قدرت کا شاہکار ہے. ہر انسان، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے جیسا دوسرے کو پیدا نہیں فرمایا. تو جب کوئی بھی انسان ہمارے سامنے آئے تو ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ قدرت کا شاہکار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جہان قرار دیا ہے. جس طرح پورا جہان ہے اسی طرح ہر انسان خود سے ایک جہان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر جذبات ہیں، ہر انسان کے اندر احساسات ہیں، ہر انسان محسوس کرتا ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے. جب ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے تو میرا خیال ہے ہمیں پھر اس سے آگے بات کرنے کی گنجائش نہیں بچنی کہ جب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق سمجھ کے بات کی جائے اور یہ سمجھا جائے، بلکہ اگر اس کو یوں بیان کیا جائے تو مزید مسئلہ واضح ہو جائے گا.
ہم اگر کسی اور ملک میں جاتے ہیں نا، کسی بھی اور ملک میں، تو ہمیں پاکستان کا بندہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں یار بڑی غنیمت، قطع نظر اس کے کہ وہ لاہور کا رہنے والا ہے، وہ جیلم کا رہنے والا ہے، وہ کراچی کا رہنے والا ہے. تو اسی طرح جب بھی ہمارے سامنے کوئی انسان آئے، ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں ہماری اس کے ساتھ آخری ملاقات ہو، پتہ نہیں اس کے بعد جینا نصیب ہو کہ نہ ہو. تو اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو میرا خیال ہے اقوام متحدہ نے بھی انسان کو بنیادی حقوق دیے ہوئے ہیں، قوانین بنائے ہوئے ہیں اس سلسلے میں. بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بڑوں کو نہیں پہنچانا، اگر جنگ کہیں ہو جائے تو عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، اس بارے میں قوانین ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اس دور میں بچوں کے حقوق پر بھی اقوام متحدہ کوئی اچھا اقدام اٹھا رہی ہے؟ عورتوں کے حقوق پر بھی دیکھنے میں آتا ہے ظلم ہو رہا ہے بچوں پر بھی بہت سی جگہوں پر. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آئی تھنک جو سب کچھ ہو رہا ہے ایسا دور ہے کہ ہر کوئی اس کو خود دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ نہ صرف اسلام بلکہ اگر آپ کسی بھی مذہب کے لوگوں سے پوچھ لیں تو کوئی بھی مذہب کا ایسا انسان جو دل میں ہمدردی رکھتا ہے، انسانیت رکھتا ہے، اس سے اگری نہیں کرے گا، ہے نا. تو اس لیے آئی تھنک رولز بنے ضرور ہوئے ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھی اور بات ہے، مگر رولز بننا ایک بات ہے اور رولز پر عمل کرنا ایک دوسری. تو آئی تھنک جو رولز بنے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور وہ اسی لیے بنے ہیں کہ تاکہ اس سے عام انسانوں کی اور خاص طور پہ جنگ کی حالت میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرنے چاہیے، خاص طور پہ بچے، نومولود بچے، چھوٹے بچے، نہتے بچے، عورتیں جو کہ بالکل کمزور ہیں، بوڑھے لوگ جو بالکل کمزور ہیں. تو آئی تھنک اس سے بہت زیادہ کچھ کیا جا سکتا ہے جو ہو رہا ہے، اور شدید ضرورت ہے. بہرحال جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایز چھوٹے چھوٹے نیشنز جو لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، یا بڑے لیول پر اگر نہیں بھی ہو رہا تو انفرادی طور پر، مجموعی طور پر اگر کوئی ادارے اس پر کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، مگر ایک بہت گرینڈ لیول پر اس پر کام کیا جا سکتا ہے جو کہ کرنا بھی چاہیے. ایسا نہیں لگ رہا کہ کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم کا، تھوڑا سا فرق رکھ کے قوانین بنائے گئے ہیں؟ مسلمانوں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بچوں پر بھی جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں قوانین ایک ہیں، مگر یہی بات ہے کہ جب کسی سمجھے، اگر میں نام لوں، جیسے آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، اور اگر وہ غیر مسلم ہیں اور غیر مسلم میں بھی کون سی نیشن سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کو وہ ایک سپیریورٹی کے درجے پہ رکھ کر ان کے ساتھ ان کی، یعنی کسی کی جان کو زیادہ امپورٹنٹ اور مہنگا سمجھا جائے اور کسی کی جان کو اتنا امپورٹنٹ نہ سمجھا جائے. جبکہ نہ ہی اقوام متحدہ اور نہ ہی ہمارا دین، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی دین اگر اس کی اصلی حقیقت میں اس کو پڑھا جائے تو وہ کوئی بھی ایسی تعلیم دیتا ہے. لیکن قاری صاحب، سوری میں آپ کی بات میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن میں تھوڑی سی اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. انفارچونیٹلی ہمارا جو باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ UN کے قانون تو بنے ہوئے ہیں سب کے لیے برابر، لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو اس وقت جب خون مسلم بہتا ہے تو اس میں وہ آپ فلسطین کے بچوں کی بات کر لیں، وہاں پہ شیر خوار بچوں کی کیجویلٹیز، شہادتیں سینکڑوں میں نہیں ہیں، ہزاروں میں ہوئی ہیں. آج تک UN نے کیوں جو ہے وہ اسرائیل پہ جنگی جرائم کا کیوں اس پہ جو ہے وہ لیبل لگا کے اس پہ پابندیاں نہیں لگائیں؟ ایسا خدا نہ خواستہ کسی مسلم ملک نے کیا ہوتا تو آج تک جو ہے وہ دنیا کے اقوام عالم، UN اور تمام ادارے مل کے انسانی حقوق کے جو چیمپئن کہلاتے ہیں وہ اس پر کتنی شدید قسم کی پابندیاں لگا چکے ہوتے. ایگزیکٹلی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہاں جی، اور ایک تو اور اس سے بھی زیادہ خطرناک اور آئی تھنک افسرد، جس پہ ہمیں زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ نہ صرف غیر مسلم اپنے مسلمانوں کو دوسرے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو کتنا امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں اور ان کے لیے مدد کے لیے کتنے حاضر ہیں اور کتنے خوش دلی سے ان کے لیے مدد کرنا بھی چاہ رہے ہیں. آپ نے ایک بات ابھی کی تھی کہ جان کی حفاظت، تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آج کی یوتھ کے لیے یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے بھی کہ جب ہم جان کی حفاظت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ دور ایسا ہے جہاں پر بہت فرسٹریشن ہے یوتھ میں بھی، اور سکسیس کے پیچھے لوگ بہت شارٹ کٹس لے کر بھاگ رہے ہیں، اور نہیں ایگزامس کا اتنا پریشر ہے، کالج میں ٹاپ کرنے کا اتنا پریشر ہے، ریلیشن شپس بریک چھوٹی چھوٹی عمر میں آپ نے بنا کے ان کو. اگر آپ کا کوئی سوال آ رہا ہے؟ جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، اس کے بعد آپ سے ضرور کرتے ہیں. جی کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں عاطف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی
میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، کیا کیسے وہ جو پانی آ رہا ہوتا ہے نہر میں نا، اس میں گٹر وغیرہ یا جانور وغیرہ نہاتے ہیں، کیا اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب منیر صاحب آپ اس کا جواب دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک پانی کا تعلق ہے، جو پانی بہتا ہو اور اس کے 3 اوصاف میں سے جو 2 اوصاف ہیں اس کے وہ بالکل واضح ہوں تو ایسا پانی پاک اور صاف ہی سمجھا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک اصول ہے فقہ کا کہ جو نجاست ہے وہ بہتے پانی کے ساتھ قرار نہیں پکڑتی، اور جب اگر تو اس حد تک پانی کے اندر سمیل پیدا ہو گئی کہ آپ کو بالکل آپ کی عقل بھی بتا رہی ہے کہ یار اس کے اندر نجاست جو ہے وہ غلبہ پا چکی ہے، تو ایسے پانی کے ساتھ وضو کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ وضو نہیں ہوگا اس سے. اور اگر آپ کو یہ بات، آپ کا جو ظن ہے، آپ کی عقل یہ بات بتا رہی ہے کہ اس کے اندر نجاست ہو سکتی ہے لیکن اتنی کم مقدار کے اندر ہے کہ پانی اس کے اوپر غالب ہے اور وہ بہتا ہوا پانی ہے، تو اس کے ایک کنارے پہ بیٹھ کے اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا. جس طرح میں اگر آپ کو کھلی مثال دوں، اگر آپ آج کے دور میں راوی کے اندر جا کے آپ کہیں جی میں وضو کر لوں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر اس کے علاوہ کسی نہر یا آپ تالاب ہے یا کوئی اور چھوٹی نہر ہے، کوئی دریا ہے، تو اس کے اندر اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا. جی واللہ مفتی تعالیٰ قیصر صاحب، دریا کا جو پانی ہوتا ہے اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ گدلا سا صاف نہیں ہوتا، اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، اس میں وضو کر سکتے ہیں؟ جی جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ مائع جاری جو ہے، چلتا پانی، بہتا پانی جو ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے، جب کہ اس کے 3 اوصاف میں سے 2 وصف جو ہے وہ ٹھیک ہوں. اور وہ جو ہے دریا کا پانی چونکہ مٹی سے چل کے آتا ہے تو اس کا پانی تھوڑا سا رنگ گدلا ہو جاتا ہے، رنگ، بو اور ذائقہ، یہ 3 اوصاف ہیں. اگر ایک بدل گیا ہے، 2 ٹھیک ہے، تو تب بھی آپ وضو کر سکتے ہیں، اور پانی جاری جو ہے یہ پاک ہوتا ہے. اچھا یہ پاک ہوتا ہے. اگر آپ کو محسوس ہوا کہ کسیلا ذائقہ ہے اور تو وضو ہو جائے گا؟ کسالے سے مراد پانی کے اپنے کچھ ذائقے ہوتے ہیں بدبودار، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں آپ کو گٹر کے پانی کی یا اس طرح کی جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہے تو پھر نہیں. پانی تو تھوڑے سے ظاہر ہے جو فلٹر واٹر پینے والا ہے وہ تو تھوڑا سا بہت نیچے زمین کی گہرائی سے نکلتا ہے. بہتر پانی کا ذائقہ وہ عام پینے والے پانی جیسا تو نہیں ہوگا، لیکن اس میں آپ کو جو ہے وہ غلاظت کی اسمیل اور وہ اس طرح کی چیز محسوس نہ ہو رہی ہو تو پھر اصل میں دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر نجاست کیا ہے. دیکھیں مٹی تو پاک ہے نا، مٹی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی نہ پاک ہے، تو جب نجاست اس کے اندر شامل ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا. تو جہاں تک مٹی کا تعلق ہے، مٹی تو آپ جب تیمم کرتے ہیں تو دیکھیں تیمم بھی تو پاک مٹی سے ہوتا ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ میرا سوال ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس چیز کی فوکس کرتا ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کر چکی ہیں، لیکن جو آج کل کے معاشرت کے حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، تو اس سب میں اس چیز اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ جی مفتی صاحب کیا سوال سمجھیے، آواز سوال کسی سمجھ نہیں آئی. ارلی میرج کے اوپر آئی تھنک، ارلی میرج ارلی میرج کے اوپر کوئی سوال تھا. کم عمری کی شادی کے بارے میں صاف نہیں آئی. اچھا بات ہو رہی تھی ہماری ہیومن رائٹس کے متعلق سائمہ نذیر صاحبہ. ہاں جو سوال تھا ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ارلی میرج کو اس معاشرے میں جو حالات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کس طرح پاسبل بنایا جائے. پاسبل بنایا جائے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ارلی میرج، اب جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ کتنا ارلی ہے نا، تو کتنا ارلی. اب ہمارے یہاں پہ معاشرے میں شادیاں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ایونٹ بنا لیتے ہیں کہ بس شاپنگ ہوگی، خوبصورت لگیں گے، موویز بنیں گی، ویڈیوز بنیں گی، اور ہر چیز ایک بالکل ڈرامائی انداز میں پیش کی جاتی ہے کہ بہت خوبصورت اینڈ ہیپیلی ہمیشہ کے لیے رہنا شروع کر دیں گے. جبکہ میں ابھی کہیں اور بھی بات کر رہی تھی، ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ خوشی منانا ایک طرف ہے، ضرور ہے، مگر ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے اور سیکھا جائے کہ شادی کا انسٹیٹیوشن اصل میں کہتا کیا ہے. شادی کر لینا صرف ایک 2 3 4 15 دن کا ایونٹ گزار کے صرف سیر اور اس تفریح کی زندگی گزارنا نہیں ہے. شادی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں، فرائض، حقوق اور وہ سارا کچھ جو آپ کے لیے جانا، اور اس سے بھی پہلے کہ نکاح میں اگین نکاح میں آپ کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں، یہ آپ کو اس کے نکاح کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو یہ بات کے بارے میں آگاہی دینا بہت ضروری ہے
جیسے اگر میں آپ کو بولوں کہ ایک آدمی کو بھی اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے کہ نہ وہ صرف اپنے معاشی اخراجات، اپنے گھر کے، اپنی آنے والے جو بچے ہیں اس کا اپنا گھر ہے، اس کے اخراجات اٹھا سکے، بلکہ ان کو وہ پوری طریقے سے سیفٹی ہے نا، ان کو وہ خوشی پرووائڈ کر سکے، ان کے لیے فیصلے لینے کی کیا اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ سکلز ہیں. ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں 40 سال کے بھی اگر لوگ ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں، تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں فیصلہ کیسے لینا ہے، نہ صرف اپنی ذات کو لے کر بلکہ اپنے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی بھی زندگی اگر داؤ پہ لگا رہے ہیں تو پھر تو وہ ارلی 40 سال میں بھی ارلی ہے نا. تو بالکل مجھے نہیں لگتا کہ اس عمر میں بھی آپ اس سلسلے میں کیا دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے 12 نا، سال کی اگر بچی ہو تو شادی اس کی کروائی جا سکتی ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اصول اور ایک ہوتا ہے اس کا اپلائی کرنا. ہر معاشرے کے لحاظ سے جو جسامت ہے، خوراک ہے اور ماحول ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم اسلامک تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ اگر ایک بچی یا بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو ان کی شادی کی عمر ہوگی. اب یہاں پہ قصور یہ نہیں کہ جناب ان کی عمر جو ہے اس کو کم بتا دیا گیا، اسلام نے کم بتایا، نہیں. اب وہ قصور والدین کا یا معاشرے کا قصور ہے کہ جس نے اس کو ایسا فرد نہیں بنایا کہ جو وہ شادی کے حوالے سے تمام تر چیزوں کو دیکھ سکے. یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر اسلام کے حوالے سے بات کرنا یہ تو بالکل غیر مناسب ہوگا. بات یہ ہے کہ اسلام نے ایک ہمیں اصول دے دیا، ٹھیک ہے. اب ہم نے معاشرے کو دیکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ماحول کا فرق ہوتا ہے. آج ہم اگر اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں خوراک کی کتنی تاثیر ہے، ہم کیسی خوراک استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ہاں ماحول کیسا ہے. بچے اور بچیوں کے حوالے سے اگر ہم روک لگا دیں کہ اتنی عمر کے بعد جا کے شادی کی جائے گی، تو اس سے پچھلی عمر جو وہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گزار رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ کیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس پہ روک لگائی؟ دیکھیں ہر طبیعت کے لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے، جسامت کے، جس طرح میں نے ابھی بطور تمہید عرض کیا، عرب کا معاشرہ ایسا تھا کہ جہاں پر بہت زیادہ شدت گرمی ہے، خوراک بھی بڑی گرم ہوتی ہے، تو اس لیے ایک عمر بتا دی گئی کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنا جائز ہے. ایک ہوتا ہے کسی کام کا جائز ہونا، ایک ہوتا ہے کہ معاشرے کو دیکھ کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بچی یا بچہ اگر 14 سال کا ہے، 15-16 سال کی عمر آج کل بتائی جاتی ہے کہ 16 سال کی عمر میں بچی کی اگر شادی کر دی جائے تو وہ مناسب ہے. لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں 20، 22 اور 25 سال کی عمر تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی جسامت اور ان کا جو ماحول ہے، پاکستان کا قانون تو 18 سال نہیں، 18 سال شادی کرنے کی اجازت نہیں. دیتا. بچی کی عمر جب 16 سال کی ہوتی ہے نا تو اس میں بعض جگہوں پہ اجازت دی جاتی ہے کہ 16 سال کی عمر میں یا 17 سال کی عمر میں اگر بچی کا نکاح کر دیا گیا تو اس میں اجازت ہے. تو اگر آپ 18 سال بھی کہتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جہاں تک بات ہے نا، جس طرح کہ ابھی محترمہ نے کہا کہ ایک بچہ یا بچی اگر 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر شادی کے حوالے سے صلاحیت کتنی ہے. شادی سے مراد یہ نہیں کہ صرف ایک چیز کو ہم دیکھیں گے، باقی بھی تمام چیزوں کو کاؤنٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. مفتی قیس صاحب آپ ذرا اس سلسلے میں کچھ بیان کیجیے. دیکھیں شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں، ایک تو ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بہت دیر تک ہندوؤں کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے، اور ایسے ہی ہمارا جو سوشل میڈیا اور ہمارے جو چینلز اور ڈراماز وغیرہ کی وجہ سے، یا ان سے میل ملاپ کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سے ہندوانہ کلچر سرایت کر چکا ہے، جس وجہ سے شادی کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے. شادی جو ہے وہ شادی پہ آنے والے مہمان تو بڑے خوش و خرم شاد و آباد ہوتے ہیں 2-3 دن کے لیے، لیکن اس کے بعد جب وہ اخراجات اور قرض اور وہ جو لڑکی کے گھر والے یا لڑکا اور اس کے گھر والے شادی کے بعد وہ اس کو ادا کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی خانہ آبادی کر بیٹھے ہیں یا اپنے لیے کوئی مسائل کا جو ہے وہ انبار لگا بیٹھے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ شادی کو آسان کیا جائے، شادی کو جو ہے وہ سادگی سے کرنے کا جو ہمارے معاشرے میں اس کو فروغ دیا جائے، اس کو انکرج کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو شادی ارلی جو اسلام نے کچھ چیزوں کو جلدی کرنے کے بارے میں اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے، جن میں شادی کے بارے میں بیٹیوں کی شادی کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کا اچھا رشتہ آ جائے اور وہ عاقل اور بالغ ہوں تو ان کی شادی جلدی کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ بات ہے
والدین ارلی شادی نہیں کرتے اپنے بچوں کے، وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں کیا والدین؟ جی جیسے کبھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اگر شادی نہ کرنے کی وجہ سے وہ کسی بہکاوے میں آ کر بچہ یا بچی گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اس میں اگر جو ہمارا جو اس میں سمجھتے ہیں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا فرد ہے من حیث المجموع معاشرتی طور پر یا انفرادی طور پر، جو لوگ اس میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے ہیں، وہ سارے اس کے ذمہ دار ہوں گے. جی دیکھیں اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی 3 کاموں میں جلدی کرنا، نماز کا وقت ہو جائے اس کو فی الفور ادا کرنا، اسی طرح بچہ یا بچی بالغ ہو جائے، کفر کے اندر ان کا رشتہ مل رہا ہو، مناسب مل رہا ہو تو ان کی شادی کے اندر جلدی کرنا. اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین کے اندر جلدی کرنا. اب بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ جن کے اندر بڑی تاخیر ڈیلے کرتے ہیں. ساری بات کو میں ریپ اپ اسی طرح کروں گی جس طرح میں نے شروع کیا. تو آئی تھنک وہ تعلیم دینا بہت ضروری ہے کہ شادی اصل میں اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھایا جائے، اور وہ جو بھی اسلام یا ہمارا ریاست جو ایک رول سیٹ کرتا ہے اس پہ کی جائے. اور یہ بات مجھے بالکل صحیح کہی مفتی صاحب نے کہ اس کو بہت مشکل بنایا گیا ہے. تو اس بات کا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے. نہ صرف 2 لوگ اپنی زندگی اس پہ سیدھے اچھے طریقے سے گزار سکیں گے، بلکہ یہ جب ہر گھر میں ایک اچھے طریقے سے یہ والا رشتہ قائم ہوگا تو پوری سوسائٹی اور پورا ملک بھی اچھے طریقے سے گرو کر سکے. جی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. مفتی آن لائن کے اس پروگرام میں آج ہم نے ہیومن رائٹس پر بات کی ہے. اسلام ہمیں انسان کے تحفظ جان بھی دیتا ہے، تحفظ آبرو بھی دیتا ہے، تحفظ عزت بھی دیتا ہے، اسی طرح سے تحفظ مال کا اظہار کی بھی اجازت دیتا ہے، اسی طرح ضمیر کا اعتقاد جو ہوتا ہے عقیدہ اس کا بھی تحفظ دیتا ہے. انسان کے حقوق اسلام نے واضح طور پر متعین کر دیے ہیں. تو ہیومن رائٹس کے متعلق آج بات ہو رہی تھی. مفتی صاحب نعیمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، مفتی قاصر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، جی سائمہ نذیر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر مفتی آن لائن میں میں قاری عطاء المنان آپ کا میزبان انشاءاللہ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.